کے حوالے سے میں جام صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ ٹویٹر سے نکل کے کائنڈلی آپ عوام میں آ جائیں. آپ کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے. آپ سی ایم ہاؤس سے نکلیں اور آپ آئیں عوام میں اور عوام کی خدمت کریں. میرا تعلق جو ہے قلی پنچپائی محمد خیل تحصیل ضلع کوئٹہ سے ہے اور ہم کافی عرصے سے جو ہیں کوئٹہ میں رہائش پذیر ہیں. سیاسی حوالے سے ہمارا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. میرے والد صاحب پچھلے 45 سال سے اسی پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور یہ ہماری 4th جنریشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, جسے میں اپنے لیے ایک اعزاز بھی سمجھتا ہوں. اور الحمدللہ پارٹی نے جو عزت ہمیں دی ہے, میرے والد صاحب نے کافی عرصہ جیلوں میں بھی گزارا ہے, کوڑے بھی انہوں نے کھائے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے, اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن شپ رہا ہے 1973 کے آئین میں بھی. اور لاسٹ جب بھٹو صاحب کو سیاسی قتل کیا گیا, ان کا شہید کیا گیا, میرا پیپلز پارٹی سے ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میری بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ فیڈرل کونسل کا جو میرا عہدہ ہے انشاءاللہ وہ مجھے ملے گا. نہیں, یہاں پہ وراثت کی بات تو ہے ہی نہیں. جو میرے والد صاحب کی سیاسی جدوجہد ہے 45 سال سے, اور یہ ہماری 4th جنریشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, تو اس بیاف پہ پارٹی کے سینئر ممبرز جو ہیں, سینئر کولیگز جو ہیں, اور مرکز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ عہدہ جو ہے آپ کو ملنا چاہیے. والد صاحب کی تو کافی باتیں ہیں, یادیں ہی یادیں ہیں والد صاحب کی, اللہ ان کو جنت فردوس نصیب کرے. اس میں فرسٹ ان کا یہ تھا کہ آپ چاہے جہاں پہ بھی ہوں, جس جگہ پہ بھی ہوں, آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, عوام میں آپ نے رہنا ہے. ہماری پارٹی کا بھی یہی منشور ہے اور میرے والد صاحب کی بھی یہی منشور تھا کہ آپ نے عوام میں رہنا ہے اور جتنا آپ خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں لوگوں کی. آف کورس میں قلم کو جو ہے میں ترجیح دیتا ہوں. کلاشنکوف والی ترجیح جو ہے وہ جو ہے ہم کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں. اس کی ہسٹری جو ہے ہمارے لیے بہت ایک ثانیہ ہے وہ ہمارے لیے. تو سر کیا آپ کے والد صاحب بھی قلم کلچر کو ترجیح دیتے تھے؟ جی ہاں, آف کورس. کو دیکھیں 90s کی سیاست کو دیکھیں یا 90s کی کلاشنکوف کی سیاست کو دیکھیں, سرداری, ملکی, خانی, نوابی کو دیکھیں, تو ابھی جو ہے ہمارے نوجوانوں میں کافی اویئرنیس آئی ہے. اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ قبائلی علاقے میں کافی امن آ گیا ہے اس قلم کے کلچر سے. اگر ایز اٹ از اگر آپ دیکھیں کلاشنکوف کی سیاست کو, تو اس میں تو صرف دشمنداری تھی اور خونخواری تھی, لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے بلوچ بیلٹ میں ہے, پشتون بیلٹ میں ہے, اس میں ابھی امن آ گیا ہے, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ مزید اور بھی آئے گا. قلم کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ. میرے علاقے کے لیے پنچپائی سے جو ہے ملک نعیم صاحب بازئی جو ہیں وہ منتخب ہوئے تھے, اور انہوں نے جو یہ فلڈ آیا تھا پچھلے سال اس میں کافی اچھے کام بھی کیے ہیں اس میں, اور وہاں علاقے کے عوام اور غریب عوام کے لیے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. بالکل دی ہیں. اس میں واٹر سپلائی انہوں نے دیا ہے, ایک واٹر کا جو ہے فلٹر انہوں نے لگوا کر دیا ہے, اور ٹیوب ویلز لگوائے ہیں, روڈ بنوائے ہیں ہمارے لیے. ابھی یہ ہمارا کرغسر روڈ جو ہے یہ بھی ملک نعیم صاحب کے سربراہی میں ابھی یہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. جلد انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر دیں گے. بلوچستان کی پسماندگی, بلوچستان کو ہم لوگوں نے جو لوگوں کو ہم لوگ منتخب کرتے ہیں, وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے ہیں. میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں کہ بلوچستان اسمبلی میں وہ ہماری نمائندگی کر سکیں اور ہماری آواز اٹھا سکیں اور ہماری یہ پسماندگی کو وہ ختم کر سکیں. دیکھیں ہمارے پاس بلوچستان میں ریکارڈک ہے, گوادر پورٹ ہے ہمارے پاس سندک ہے, گیس ہے ڈیرہ بگٹی میں, لیکن اس کے باوجود بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا ہے. حالانکہ کہ ہم پسماندہ ہیں نہیں, ہمیں یہ چیز اگر ہمیں 2% بھی ان کا مل جائے تو انشاءاللہ بلوچستان بہت آگے چلا جائے گا. ہیلتھ کے حوالے سے دنیا میں آپ دیکھیں گے ہیلتھی دنیا میں سب سے پہلے ہے, اور اس میں ہمارے بلوچستان کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہمارے ہیلتھ کی یہ حالت ہے کہ ریسنٹلی ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر اور ایکس فیڈرل منسٹر آیت اللہ درانی صاحب جو تھے یہاں پہ کورونا کا شکار ہوئے, تو یہاں فاطمہ چیسٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. یہاں پہ ان کو آکسیجن تک میسر نہیں تھی, اور اس پروسیس سے میں خود بھی گزر چکا ہوں. میرے والد صاحب خود بھی یہیں پہ ایڈمٹ تھے, تو یہاں پہ وہ فیسلٹیز ایون مجھے ایک انجیکشن کے لیے جو تھا میں باہر آ کے یہاں میڈیکل سے میں انجیکشن لے لیتا تھا.
تو یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے صحت کے حوالے سے ہم اس ٹائم 0 پر ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے میں جام صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ ٹویٹر سے نکل کے کائنڈلی آپ عوام میں آ جائیں. آپ کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے. ایون میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحت پہ آپ کام کریں. آپ سی ایم ہاؤس سے نکلیں اور آپ آئیں عوام میں اور عوام کی خدمت کریں. بالکل انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے اور میرے پارٹی کا بھی انشاءاللہ یہی ارادہ ہے اور ہمارے سارے قوم کا بھی اور ہمارے مشران نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات لڑوں گا. بالکل ہوں گے. اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک آ جائیں گے اور اس پہ بہت اچھی طریقے سے کام ہو سکتا ہے. افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے, نمائندے منتخب نہیں ہوئے یہاں پہ, تو اس وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے ہمارا رکا ہوا ہے. میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قلم ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہم آگے جا سکتے ہیں, ہم میں شعور آ سکتا ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, دشمن کو شکست دے سکتے ہیں اس میں. تو میری فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ میں اپنے جوانوں کو یہی کہوں کہ وہ قلم کے طاقت سے آگے آئیں اور دشمن کو شکست دیں.